اجمعین۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد انور کا مفہوم ہے، قیامت والے دن قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، سلسلہ علم و ادب میں آج ہماری چوتھی نشست ہے حلال کھائیں کے عنوان سے مختلف مسائل مختلف پہلوؤں پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں الحمدللہ عز و جل آپ کے سامنے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی آج چوتھی کڑی ہے، اور یہ پہلے دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا کہ جو ہم کھاتے ہیں اس کا اثر بندے کے وجود پر ہوتا ہے۔ یہ عبادت، ریاضت، بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، فرائض و واجبات کی ادائیگی، قلب و روح کی تسکین، روحانیت اور نورانیت، ان تمام چیزوں کا بنیادی طور پر جو انحصار ہے وہ رزق حلال پر ہے۔ آج ہم گزارش کریں گے اس عنوان پر کہ مختلف قسم کی اجناس کے اندر اوپر کچھ اور رکھا ہو اور نیچے کچھ اور ہو، اوپر اچھی کوالٹی کی اشیاء رکھی گئی ہوں، وہ گندم ہو، وہ چاول ہو، وہ پھلوں میں کھجوریں ہوں، وہ مختلف قسم کی اجناس ہوں، تمام چیزیں، اس کے بارے میں آقا علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے، اسے بھی غور کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے، حضور کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے تو آقا علیہ السلام نے وہ جو اناج کا ڈھیر تھا اس میں اپنا مبارک دست انور داخل فرمایا تو حضور اقدس علیہ السلام کی مبارک انگلیاں تر ہو گئیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اناج والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، اس اناج پر بارش ہوئی تھی۔ تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بھیگے ہوئے اناج کو اوپر کیوں نہ رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے غور کیا کہ اگر اناج گیلا ہو چکا ہے تو اوپر ڈھیری میں خشک لگا دیا جائے، اناج نیچے لو لیول کا لگا دیا جائے، اوپر اچھی کوالٹی کا لگا دیا جائے، اور اناج پر قیاس کرتے ہوئے تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں کہ گاہک سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو، گاہک سے کوئی چیز مخفی نہ ہو، کوئی عیب ہو تو اس عیب کو بتا دیا جائے۔ ام المومنین مخدومۃ المسلمین سرکار سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے تو سیدتنا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام نے بیان کیا کہ ہم نے وہاں پر جا کر یہ دیکھا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو مختلف قسم کی اجناس تھیں اور ان کی مختلف کیٹیگری تھی، ان کو ایک ڈھیر کے اندر نہیں رکھا بلکہ ان کو مختلف قسموں کو مختلف ڈھیریوں میں منتقل کیا، خام کو الگ، اعلیٰ کوالٹی کو الگ، تاکہ خریدار پر پوشیدہ نہ رہے۔ اور حیرانگی والی بات انہوں نے یہ بتائی کہ کبھی بھی تجارت کے قافلے میں ہمیں اتنا نفع نہ ہوا جتنا نفع اس بار ہوا ہے۔ لہٰذا یہ جو عوامی طور پر ذہنوں کے اندر یہ باتیں ڈھل چکی ہوتی ہیں، کچھ زبان پر لوگوں نے پکا لی ہیں، کچھ اعتقادی کمزوریاں آ گئی ہیں، ان میں سے یہ باتیں کی جاتی ہیں، یہ ایسا چلتا ہے جی، یہ تو بازار کا سسٹم ہے جی، یہ تو آج کے کاروبار کا نظام ہے جی، لو جی سچ بولو تو پوری کیسے پڑتی ہے جی۔ یہ ساری باتیں جب کوئی مسلمان زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے تو سخت افسوس اور پریشانی و پشیمانی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ علیہ السلام نے ہمیں یہ راہ دے دی ہے کہ خیر کا راستہ کون سا ہے، شر کا راستہ کون سا ہے، برکت کس چیز کے اندر ہے، بے برکتی کس چیز کے اندر ہے۔ لہذا جو سچائی ہے، جو صداقت ہے، جو دیانت ہے، اس میں اللہ کریم نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں تو ہمیں برکت حاصل نہ ہو؟
لہٰذا ایسی باتوں سے توبہ بھی کرنا چاہیے اور ایسے نظریے کو یکسر دل و دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد انور جو جامع ترمذی کے بیوع والے باب میں ہے، فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دودھ کے اندر ملاوٹ کی جو بات ہے، آگے بھی کچھ روایات اس ضمن کے اندر آئیں گی۔ دیکھیے، جیسے مثال کے طور پہ گرمی کا موسم ہے، گوالے یہ کہتے ہیں کہ اس میں برف نہ ڈالی جائے تو دودھ کی خرابی کا اندیشہ ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس میں ڈٹائی کے ساتھ پانی بھی ڈالتے ہیں۔ اب دکاندار کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اس کے علم میں ہے کہ میں جو دودھ فروخت کر رہا ہوں وہ خالص نہیں ہے، اس کے اندر پانی ڈالا گیا ہے، لہٰذا وہ خالص ہے یہ کہہ کر جھوٹ نہ بولے، گاہک پر واضح کر دے۔ ویسے تو دودھ کی کیفیت بھی سمجھدار حضرات کو بتا دیتی ہے کہ کیا ہے، لیکن اب بھی دکاندار یعنی بیچنے والے کی ذمہ داری میں سے یہ بات شامل ہے کہ وہ واضح طور پہ بتا دے کہ اس میں پانی ڈالا گیا ہے یا اس میں برف ڈالی گئی ہے تو اس کے اثرات اس کے اندر موجود ہیں۔ اب وہ اس کو خالص کہہ کر ہرگز فروخت نہ کرے۔ گاہک پر اس کیفیت کو بیان کر دیا اور گاہک اب خریدنے پر رضامند ہے تو بالکل اس کی یہ خرید و فروخت درست ہوگی اور آمدن حلال ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے، یہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے قریب سے گزرے تو فرمایا کیا بیچ رہے ہو اور کیسے بیچ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جو وحی بھیجی ہے ہم اس کے مطابق یعنی جو احکام شرع ہیں اس کے مطابق حضور خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جو چیز بیچ رہا تھا اس میں مبارک ہاتھ ڈالا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے اندر تری پائی تو ارشاد فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف مسند احمد میں ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک اناج والے کے پاس سے گزرے جس کے مالک نے اسے اچھا ظاہر کیا ہوا تھا، تو آقا علیہ السلام نے اس اناج میں مبارک ہاتھ ڈالا تو وہ گھٹیا ثابت ہوا، یعنی جو اوپر تھا نیچے تک وہ نہ تھا۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ علیحدہ بیچ اور وہ علیحدہ بیچ، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اوپر اچھی چیز کو لگا دینے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھنے والا یقین کر لے کہ سارے کا سارا مال ایسا ہی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تو اس معاملے میں حضور علیہ السلام نے جو تعلیم دی وہ آپ نے حدیث سن لی کہ دونوں کیٹاگریوں کو الگ الگ رکھ کر فروخت کیا جائے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ ایک اور حدیث شریف کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک اناج والے کے پاس سے گزرے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں نقل کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے غلے کے مالک، کیا نیچے والا اناج اوپر والے اناج جیسا ہی ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ایسا ہی ہے۔ تو حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ حدیث سماعت کیجئے جو امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر نقل کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک کچی کھائی کے کنارے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی دودھ بیچ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس دودھ کے اندر پانی ملا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن تجھے کہا جائے گا کہ دودھ سے پانی علیحدہ کر، اور یہ کرنا بندے کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقہ کے ساتھ شعب الایمان میں ہی امام بہقی رحمہ اللہ نے یہ حدیث لکھی کہ شفیع اعظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیچنے کے لیے جو دودھ ہو اس میں پانی نہ ملاؤ۔ اچھا، بیچنے کے لیے جو اس میں پانی نہ ملاؤ، تو بیچنے کی جو یہاں قید ہے اس سے مراد کیا ہوئی؟ ظاہری بات ہے کہ جو دکاندار بیچے گا خریدار کو گمان یہی ہے کہ یہ دودھ خالص ہے۔ ہاں، دودھ کی کچی لسی جیسے بنا کر پی جاتی ہے، اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا نوش فرمانا احادیث مبارکہ کے اندر موجود بھی ہے۔
اپنے دودھ کے اندر اپنی ضرورت کے مطابق کو پانی ڈالتا ہے تو یہ جرم اور گناہ نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ خالص دودھ کی چائے نہیں پی سکتے، وہ پانی والی چائے پیتے ہیں کہ پانی کا قہوہ بنا کر پھر اس میں کچھ مقدار میں دودھ ڈال لیتے ہیں، تو یہ مراد نہیں ہے کہ گھریلو جو بندہ دودھ کو استعمال کرتا ہے وہ اس کے اندر پانی نہیں ڈال سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں جب بیچنے کی بات آئے تو خالص چیز بیچی جائے، اور اگر اپنے پاس خالص نہیں ہے تو خریدار پہ واضح کر دیا جائے کہ یہ 100% دودھ خالص نہیں، اتنے فیصد پانی موجود ہے اور میرا ریٹ یہی ہے، میں اسی ریٹ پر دودھ کو فروخت کروں گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کو امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں نقل کیا کہ فرمایا مومن ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اگرچہ ان کے گھر اور بدن دور ہوں۔ اور جیسے ایک اور حدیث شریف میں ایمان والوں کو ایک جسم کی مانند فرمایا گیا، تو فرمایا ایک تو مومن ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور دوسرا وہ ایک دوسرے سے اللہ رسول کے لیے محبت کرتے ہیں اگرچہ گھر دور ہوں، وجود دور ہوں۔ اور فرما فاسق لوگ، برے لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے اور خیانت کرنے والے ہیں اگرچہ ان کے گھر اور بدن قریب ہی ہوں۔ تو مومن کتنی بھی دوری پر ہو وہ مومن کو دھوکہ نہیں دیتا، خیانت نہیں کرتا، اور فاسق جو ہے وہ کتنا ہی نزدیک کیوں نہ ہو یہ خیانت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث سماعت کیجئے گا۔ شاہ عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اور کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کو عیب والی چیز عیب بیان کیے بغیر بیچنا جائز نہیں ہے۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ چاروں ائمہ فقہ میں سے بڑے امام ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ یہ تابعی ہیں، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ امور فقہ کی مربوط طریقے سے داغ بیل ڈالنے والی شخصیت بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ مستقبل میں پیش آنے والے مسائل شرعیہ جس سے آج کتب فقہ بھری ہوئی ہیں کہ ایسا ہو تو کیا حکم ہے، ایسا ہو تو کیا حکم ہے، اس بنیاد پر دینی مسائل کو سب سے پہلے جس شخصیت نے حل کیا اور مسلم امہ آج تک ان کے دسترخوان سے کھا رہی ہے، وہ شخصیت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم فقیہ و محدث ہیں کہ صاحبان کتب صحاح یعنی بخاری و مسلم و ترمذی و ابن ماجہ و ابو داؤد، ان ائمہ محدثین کی سیرتوں کو پڑھیں اور ان کے اساتذہ کی فہرستوں کو پڑھیں تو آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ یہ ائمہ کرام امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یعنی ان حضرات نے بھی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی فیض و برکات سے استفادہ کیا ہوا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سید عالم علیہ السلام کے دربار انور میں ایک خاص قرب حاصل تھا۔ سید الاولیاء مخدوم امم حضرت سیدنا داتا گنج بخش فیض عالم قدسہ سرہ العزیز نے خود اپنا خواب اپنی کتاب مستطاب کشف المحجوب شریف میں لکھا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں حضور پر نور علیہ السلام کی زیارت کا شرف پایا، اور ایک بزرگ حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے پہلو مبارک میں لیا ہے، جیسے چھوٹے بچوں پہ شفقت کرتے ہوئے بڑے ان کو اپنی پہلو میں لیا کرتے ہیں۔ تو حضرت داتا صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ کون بختور ہے کہ جس پہ حضور اس قدر مشفق ہیں اور انہیں حضور علیہ السلام کا اتنا قرب حاصل ہے۔ تو فرمایا خواب ہی میں میرے دل کے سوال پر مطلع ہو کر اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیرا اور اس امت کا امام ابو حنیفہ ہے۔
تو وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے تاجر تھے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں، یعنی حافظان حدیث جو ہوئے ہیں ان کے بارے میں جو امام ذہبی نے کتاب لکھی تذکرۃ الحفاظ، اس کے اندر حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر خیر کیا، اور امام ذہبی نے بھی حضرت امام کو امام اعظم لکھا. اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کبھی امراء کے دروازے پر نہ گئے اور کبھی ایسے لوگوں سے تحائف و نذرانے وصول نہیں کیے. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. ایک واقعہ کل آپ ان کا سن چکے ہیں. تو آپ نے عمال رکھے ہوئے تھے، ورکر، نمائندے، نوکر، جو آپ کے مال کو مختلف مارکیٹوں میں، منڈیوں میں فروخت کرتے تھے. ایک مرتبہ کچھ کپڑوں کے تھان ان ورکروں کے حوالے کرتے ہوئے ایک تھان پر توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ اس کپڑے کے تھان میں عیب ہے، اور اگر کوئی اس کو خریدے تو خریدار پر اس عیب کو واضح کر دیا جائے. چنانچہ وہ مال بیچ کر آئے، سیل اچھی ہو گئی، بچت بھی اچھی ہوئی. حضرت امام صاحب علیہ رحمت کو وہ حساب دینے لگے تو آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ تھان بک گیا؟ عرض کی جی ہاں. فرمایا گاہک کو اس تھان کا عیب بتا دیا تھا؟ کہا وہ ہمارے ذہن سے نکل گیا. فرمایا یہ کل مال جو تم لے کر آئے ہو نا، اس میں سے ہم ایک پائی بھی نہیں لیں گے، یہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا اور جو رزق حلال کے متمنی تھے. اور دیکھ لیجئے کہ صدیاں بیت گئیں، ہمارے خونی رشتے ان حضرات سے نہیں ہیں، پر ان کے تذکرے آج بھی مسلمانوں کی زبان پر ہیں اور ان کی منقبتیں چہار دانگ عالم میں پڑھی جاتی ہیں. تو گرامی قدر حضرات، یہ حضور اقدس علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ جس نے اس پر عمل کیا وہ دونوں جہانوں میں نجات بھی پا گیا اور خیر بھی پا گیا. ایک اور حدیث شریف سماعت کیجئے. نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنے بندے کی عبادت میں سب سے زیادہ پسند میرے لیے خیر خواہی کرنا ہے. اور اسی طریقہ کے ساتھ معجم صغیر کے اندر امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو لکھا کہ جو مسلمانوں کے معاملے کو اہمیت نہیں دیتا وہ ان میں سے نہیں، اور جو صبح و شام اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی کتاب قرآن پاک، اس کے امام اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی نہیں کرتا، وہ بھی ان میں سے نہیں، یعنی مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے. اور اسی طرح صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر حدیث شریف ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور صحیح ابن حبان کے اندر حدیث شریف ہے کہ بندہ ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ لوگوں کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو ہم میں سے کون ہے جو یہ چیز پسند کرتا ہو کہ ہمیں اصل مال کی رقم دے کر 2 نمبر چیز مل جائے؟ ہم میں سے کون ہے جو پسند کرتا ہے کہ ہمیں ملاوٹ شدہ چیز مل جائے؟ ہم میں سے کون ہے جو اس اپنے نقصان اور خسارے کو پسند کرتا ہو؟ تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ خیر خواہ ہوتا ہے، اور مومن جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. خلیفہ اعلیٰ حضرت سیدی ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں قطب مدینہ کہا جاتا ہے، وہ جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، وہیں اقامت تھی، وہیں وصال فرمایا. اپنے اس ابتدائی دور کا، اور یہ سلطنت عثمانیہ کا دور اس وقت آخری ہچکیاں لے رہا تھا، یہ اس دور کی بات ہے کہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک گاہک ایک کپڑے والے کے پاس گیا، اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ تھی، جو چیز اس کو چاہیے تھی. تو دکاندار نے اس گاہک سے کہا کہ آپ جتنا کپڑا مجھ سے مانگ رہے ہیں وہ میرے پاس موجود ہے، لیکن میں آپ کو ایک صلاح دینا چاہتا ہوں کہ میری صبح سے اچھی سیل ہو گئی ہے. میرے سامنے والا دکان والا جو میرا مسلمان بھائی ہے، آج اس کی دکان پر گاہک نہیں آیا، لہٰذا آپ یہ کپڑا اس سے لے لیجئے تاکہ اس کی بھی بکری اچھی ہو جائے. یہ ہے مسلمانوں کا اصل چہرہ،
اور یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا فیضان اور اثر۔ ہم اس چیز کو اپنے قلب و ذہن میں راسخ کر لیں۔ سوچئے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ یقیناً ہماری زبان سے یہی نکلے گا کہ اللہ جل جلالہ۔ جب رزق عطا کرنے والا وہی ہے تو کیا ہم اس کے حکم پر چلیں گے تو وہ رزق روک لے گا، اور جب اس کی نافرمانی کریں گے تو کیا وہ رزق میں اضافہ فرمائے گا؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ جب ہم اس کی فرما برداری کریں گے تو وہ راضی ہوگا تو مزید کیا ہوگا کہ برکت ہو جائے گی۔ اچھا، اب رزق کے اندر برکت کا معاملہ، یہ بھی ایک بڑی سمجھنے کی چیز ہے اور بڑی غور کرنے کی چیز ہے۔ رزق میں برکت کا معاملہ، ایک چیز ہے کہ ڈھیر سارے پیسے بندے کے پاس آ جائیں اور ایک چیز یہ ہے کہ مال تھوڑا ہو لیکن اس کے اندر برکت ہو۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ برکت والا کھانا وہ ہے جو ایک کا ہو کفایت دو کو کر جائے، یعنی مقدار اس کی ایک بندے کی ہو لیکن دو کھانے لگیں تو دونوں سیر ہو جائیں، پنجابی میں کہتے ہیں رج جائیں۔ تو بھائی صاحب برکت کی خواہش رکھیں، ہم برکت کے پانے کی جو طمع ہے اور کوشش جو ہے وہ کریں۔ دوسرا، جو لوگوں کو دھوکہ دیتے، مثال کے طور پر یہ مختلف کمپنیوں کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے جعلی پیکٹ، جعلی ریپر، جعلی ڈبے بنا کر، ویسی تصویر، ویسا مونوگرام، ویسی ہر چیز بنا کر اس کو فروخت کرتے ہیں۔ اب اس میں کتنی چیزیں شامل ہیں؟ سب سے بڑی چیز ہے دھوکہ۔ دوسری چیز ہے کہ جو کمپنیاں گورنمنٹ کے ہاں رجسٹر ہوتی ہیں وہ اپنی رجسٹریشن کی فیس بھرتی ہیں اور وہ جو ٹیکس ہوتا ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ اب اس بندے نے، اور تیسری یہ ہے کہ ان کی چیز کا جو معیار ہوگا وہ تقریباً اپنی اس پیکنگ کے ریپر یا ڈبے یا اس پر وہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو 2 نمبر چیز بیچ رہا ہے، نہ تو یہ کمپنی رجسٹر ہے، نہ ہی اس کے اندر وہ اجزاء شامل ہیں جو اس پہ لکھے گئے، اور نہ اس کی کوالٹی کا معیار وہ ہے جو اصل کمپنی والے دیتے ہیں۔ اس کا تمام تر چیزوں کے ساتھ تعلق ہے، وہ ادویات ہوں، وہ مشروبات ہوں، وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، اس کا تعلق چاہے میک اپ کے شعبے سے ہو، کراکری کے شعبے سے ہو، الی حاصل قیاس۔ تو 2 نمبری جو اس معاملے میں، اس کے اندر پہلی چیز دھوکہ شامل ہے۔ یہ بندہ خائن ہے، یہ بندہ دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، اور یہ حدیثیں کتنی مرتبہ آپ کے گوش گزار کی جا چکی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ابھی آپ کو برکت کی بات بتا رہا تھا تو اس پہ ایک حدیث پاک سماعت کر لیجئے گا۔ مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر یہ حدیث ہے کہ بارش کا نہ ہونا قحط نہیں، بلکہ قحط تو یہ ہے کہ بارش تو ہو لیکن اس میں تمہارے لیے برکت نہ ہو۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے برکت کا سوال کریں، اور برکت کے سوال کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم وہ کام بھی کریں کہ جس سے برکت ہمارے اوپر برسنے لگ جائے، ہماری جھولیوں میں وہ خیر اور برکت آ جائے۔ سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اب آج چونکہ ہمارا اس عنوان پر یہ آج کی آخری نشست ہے، تو جتنے بھی ذرائع سے، وہ سود سے، وہ رشوت سے، وہ ملاوٹ سے، وہ دھوکے سے، وہ خیانت سے، وہ کم تول کے، کم ناپ کے، جتنے بھی ناجائز ذرائع سے کیا ہے، وہ سود کا لین دین ہے، وہ یہ بولی والی کمیٹیاں ہیں، وہ جو دیگر چیزیں، جیسے کل کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اب رزلٹ کیا ہے کہ وہ چیز حرام کی ہے اور وہ پیٹ کے اندر جا رہی ہے۔ حدیث سن لیجئے، ارشاد فرمایا، بے شک بندہ اپنے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ ڈالتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا 40 دن کا عمل قبول نہیں کرتا، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلے بڑھے گا آگ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل اس بات سے بلند و برتر ہے کہ وہ بندے کا کوئی عمل یا نماز قبول کرے جب کہ اس پر حرام کا لباس ہو۔ اور اسی طرح مسند احمد کے اندر حدیث شریف ہے کہ فرمایا، جس نے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا جن میں 1 درہم حرام کا ہے، 9 درہم حلال کے ہیں،
تو جب تک وہ کپڑا اس پر رہے گا اللہ عز و جل اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح مسند احمد کے اندر یہ حدیث شریف ہے، سرکار ابد قرار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے بھی دنیا عطا کرتا ہے، اور جس سے محبت نہیں کرتا اسے بھی دنیا دیتا ہے، لیکن دین صرف اسے دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جسے اللہ عز و جل نے دین عطا کیا پس اس سے محبت کی، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو جائے۔ اور یہاں لفظ استعمال ہوا بوائق، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا حضور یہ بوائق کیا ہے؟ فرمایا اس کا دھوکہ اور ظلم۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ نے غور کر لیا، حرام کھایا، حرام پہنا، نمازیں قبول نہیں ہو رہی اور اس کی نیکیوں کو قبول نہیں کیا جا رہا، تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب نمازیں قبول نہیں، ذکر اذکار قبول نہیں، وہ حج عمرے بھی ہو رہے ہیں، باقی امور بھی ہو رہے ہیں، لیکن آمدن حرام کی ہے، روحانیت کدھر سے آئے گی؟ من کی دنیا میں نور کدھر سے آئے گا؟ قلب و ذہن کو سکینہ کہاں سے میسر ہوگا؟ نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک آپ کے ارشادات میں سے ہے، ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے کہ کسی کے لیے عیب بیان کیے بغیر کوئی چیز بیچنا جائز نہیں، اور جو عیب جانتا ہو اس کے لیے عیوب بیان نہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس نے عیب والی چیز بیچی اور عیب بیان نہ کیا وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے، یا فرشتے ہمیشہ اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ عمل قبول نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اور رحمت کی بجائے لعنت اس پہ برس رہی ہے، تو خود غور کیجئے کہ خیر کدھر سے آئے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، بے شک جہنمیوں میں وہ آدمی بھی شامل ہے جو صبح شام تیرے اہل یا مال میں تجھ سے دھوکہ کرتا ہے۔ تو نہ دھوکے کی اجازت، نہ ظلم کی اجازت، نہ خیانت کی اجازت، نہ کم تولنے کی اجازت، اور نہ ہی کم ناپنے کی اجازت ہے۔ اس لیے ہم 100% کوشش کر کے اپنے مالوں کو پاک کرنے کی طرف قدم بڑھائیں، اور یہ دنیا کے ترنے والے جو ہمیں شروع میں بہت اچھے لگ رہے ہیں بھائی صاحب، ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور اس معاملے میں تو وہ کیا کہتے ہیں، حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا فرمان کافی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ رکھی سکھی کھا فریدا تے ٹھنڈا پانی پی، ویخ پرائی چوپڑی نہ ترسائیے جی۔ تو رکھی سکھی پہ گزارا کر لیا جائے، قیامت والے دن پھر یہ بھرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ معاشرے کے جو ناجائز امور ہیں اس میں سے بہت سارے ہم کچھ ذکر کر چکے ہیں، آج بھی چند اینڈ پر بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض کمپنیاں وہ گورنمنٹ کی ہوں یا پرائیویٹ ہوں اپنے ملازمین کو میڈیکل الاؤنس دیتی ہیں، اور یہاں پر ملازمین یہ کرتے ہیں کہ وہ جعلی میڈیکل بنوا کر کمپنی سے الاؤنس لیتے ہیں، اور پھر وہ الاؤنس یا وہ کمپنی دوائیاں دیتی ہے تو انہیں پھر آگے فروخت کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ یہ ناحق طریقے سے مال لیا گیا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ بندہ مریض ہے نہیں، اپنے آپ کو مریض ظاہر کر رہا ہے، جعلی بل بنوا رہا ہے، اس میں خیانت بھی ہے اور اس کے اندر دھوکہ بھی ہے، اور یہ دونوں حرام و گناہ ہیں۔ تو اگر کمپنی کے اصول کے مطابق بندے نے جائز طریقے سے دوائی لی
اور وہ دوا استعمال کر رہا تھا کہ بندہ ٹھیک ہو گیا، تو اب وہ جو باقی ٹیبلٹ وغیرہ کوئی انجیکشن وغیرہ بچ گئے ہیں، تو چونکہ اس کو الاؤنس میں سے ملے ہیں تو اب وہ کمپنی کو واپس کرنا ضروری نہیں، کیونکہ جب اس کو مال ملا تھا تو وہ اس کی ملکیت ہو چکا۔ اس معاملے کے اندر اس پر کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ یہ وہ ان گولیوں کے پتوں کو واپس کرے گا، لیکن جعلی میڈیکل بنوا کر میڈیکل الاؤنس لینا یہ جائز نہیں۔ اور اسی کے اندر سفری معاملات بھی شامل ہوں گے کہ بعض لوگوں کو سفری معاملات کے اندر بھی یہ سہولتیں دی جاتی، یہ بھی کسی طریقے سے اس کے لیے جائز اور درست ہمارے اس دور کے اندر، اس ماحول کے اندر جو اختیار کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ ٹیکس عائد ہوتا ہے، کوئی چیز کسی دکان وغیرہ سے خریدی جاتی ہے، تو اگر بل زیادہ ہوگا تو ٹیکس زیادہ ہوگا، تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ دکاندار سے کہہ کر بل کم بنوا لیتے ہیں تاکہ زیادہ ٹیکس نہ دینا پڑے۔ اچھا، اب مثال کے طور پر وہ ڈیل ہوئی ہے 20,000 کی اور بل بنوایا ہے 10,000 کا، تو اب کیا یہ جو 20,000 کی ڈیل ہوئی تھی، یعنی سامان خریدا تھا اور بل بنایا ہے 10,000 کا، تو اس کا فتویٰ آپ کہیں سے نہ بھی لینے جائیں تو دل والے مفتی سے پوچھ لیا جائے کہ 20,000 کی چیز لے کے 10,000 کی لکھی، تو وہ لکھنا سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے وہ جھوٹ ہے اور یہ گناہ کا کام ہے۔ لہٰذا ایسا کام کہ جس میں جھوٹ کا سہارا لیا گیا ہے اور مزید اس کے اندر دھوکہ بھی اس کے اندر موجود ہے، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ تو یہ کمپنیوں سے، سرکاری اداروں سے، پرائیویٹ اداروں سے اس قسم کی سہولیات لے کر جو لوگ کرتے ہیں وہ بہت بڑی زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی طریقہ کے ساتھ ایک اور چیز ہے ہمارے ہاں، مختلف شعبوں کو گورنمنٹ لائسنس جاری کرتی ہے۔ مثال کے طور پر میڈیکل اسٹور کا لائسنس ہوتا ہے، تو اب اس لائسنس کو بندہ جو ہے خود تو نہیں کر رہا، وہ دوسرے کو فروخت کر دیتا ہے یا اس کا وہ کرایہ اس سے وصول کرتا ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں، یعنی شرعی طور پر اس کو اگر احکام فقہ کی بنیاد پہ پرکھا جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو میڈیکل لائسنس ہے یہ ملکیت نہیں ہے، یعنی یہ کوئی دکان مکان نہیں ہے کہ اس کو کرائے پر دیا جائے، یہ بندے کا رائٹ ہے، یعنی بندے کا حق ہے۔ لہٰذا جو رائٹ ہوتا ہے، جو حق ہوتا ہے، اس کو کرائے پر نہیں دے سکتے۔ ہاں، اس کا شرعی حلہ یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر وہ دکان ہے، اس کے اندر فرنیچر ڈالا ہوا ہے، جیسے شو کیس، الماریاں، کاؤنٹر، چیئرز وغیرہ ہیں اس میڈیکل اسٹور کے اندر، تو وہ ان کا کرایہ ان سے وصول کر سکتا ہے، لیکن میڈیکل لائسنس جو ہے اس کا کرایہ وصول نہیں کر سکتا۔ یہ بھی درست عمل نہیں ہے۔ تو یہ چند مسائل اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل جتنے بھی ہوتے رہیں گے آپ کی خدمت میں ہم تواتر کے ساتھ عرض کرتے رہیں گے۔ یہ کچھ پچھلے سوالات ہمارے پاس جمع ہوئے تھے تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں۔ ایک سوال آیا تھا کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کو گھر کے اندر تراویح پڑھا سکتا ہے، اپنی محرم عورتیں جو گھر کے اندر موجود ہوں؟ تو ایک ایسا ہی سوال اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم الشاہ امام احمد رضا علیہ رحمت سے ہوا، اور یہ فتاویٰ رضویہ کی 7ویں جلد کے صفحہ 207 208 پر ہے۔ تو سائل نے یہ سوال پوچھا کہ صرف عورتیں کہ جن کا محض امام مرد ہو، کیا یہ ایسی جماعت کروانا درست ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ جماعت مسجد میں ہے تو مطلقاً مکروہ ہے، کیونکہ عورتوں کو مسجد کی حاضری منع ہے، اور اگر مکان کے اندر ہے اور نماز فرض ہے تو پھر اس پر تو واجب تھا کہ وہ جماعت کے اندر شرکت کرے، اب اس کو یہاں کروانا مطلقاً مکروہ ہے کہ اس پر یعنی مرد پر حاضری مسجد واجب ہے۔ چونکہ سوال میں تراویح کا تعلق تھا تو جماعت سے فرض پڑ چکا، تو اب یہاں پر اگر اس کی محرم عورتیں ہیں تو وہ اس کی امامت گھر کے اندر کر سکتا ہے۔ اسی طرح فطرانے کے بارے میں کل سوال آیا تھا
کہ فطرانے کی موجودہ جو مالیت ہے اس کو بیان کر دیا جائے، تو جو علماء کرام نے بعد از تحقیق فتویٰ جاری کیا ہے اس میں ایک تو گندم کے اعتبار سے 170 روپے فطرانہ بنتا ہے، اور جو کے اعتبار سے فی کس 560 روپے، اور کھجور کے اعتبار سے فی کس 1600 روپیہ، اور کشمش یعنی سوگی کے اعتبار سے 2800 روپیہ۔ گندم 170، جو 560، کھجور 1600 اور کشمش 2800۔ جس بندے کی آمدن تھوڑی ہے وہ گندم کے حساب سے فطرانہ دے رہا ہے، اور جس کی آمدن لاکھوں میں ہے یا اس بندے میں 20,000 کی بجائے کسی کی 60,000 70,000 آمدن ہے، تو میں تو مشورہ ہی عرض کروں گا کہ گندم کے اعتبار سے بھی دیا تو فطرانہ تو ادا ہو گیا، لیکن جس کے پاس مالی پوزیشن مضبوط ہے تو وہ سٹیپ آگے لے، جو کے اعتبار سے صدقہ کرے فطرانے کا 560 روپے، مزید اللہ نے توفیق دی ہے تو فی کا 1600 روپے، کیونکہ فطرانہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے غریبوں کی عیدی قرار دیا ہے، تو جس میں غرباء کا فائدہ اور بھلا زیادہ ہوگا اسی میں برکت کا پہلو زیادہ ہے۔ اسی طرح کل ایک سوال تھا کہ اگر کوئی وضو کرتے ہوئے لا علمی کی وجہ سے غرغرہ کر لے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر تو اس بندے کو روزہ ہونا یاد تھا اور اس نے غرغرہ کیا تو پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اسے کفارے میں جو کیا کرنا ہوگا، 60 روزے نہیں رکھنے ہوں گے بلکہ اسے قضا، ایک روزے کی قضا اس کے ذمے ہوگی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ غرغرہ ہو گیا اور حلق سے نیچے پانی آ گیا اور اب اسے پتہ ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور اب فوراً کہے کہ پکاؤ جی روٹی اور ہم کھائیں۔ اس پہ ضروری ہے کہ وہ افطار تک روزے کی کیفیت کی طرح رہے۔ اور اگر کسی کو روزہ ہونا یاد نہ تھا تب اس نے غرغرہ کر لیا تو اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ جو پچھلے سوالات رہ گئے تھے کوشش کی ہے کہ اس کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کر دیے گئے۔ کل ہمارا موضوع چونکہ 10 رمضان المبارک ہے، اور 10 رمضان المبارک ام المومنین مخدومۃ المسلمین ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم اقدس کی سب سے پہلے رونق بننے والی مومنوں کی پاک اور مقدس ماں، حسنین کریمین طیبین طاہرین کی نانی جان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاروں حقیقی بیٹیوں کی والدہ ماجدہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا، انشاءاللہ عز و جل ان کے ذکر پاک کی برکت کل ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ علی رضا نشاہی صاحب ہیں، ملک محسن کبیر صاحب ہیں، محمد مدثر صاحب ہیں سائیوال سے، محمد یاسین صاحب ہیں، اصغر ندیم صاحب ہیں جی کوٹ اردو سے، رفاقت علی جویہ صاحب ہیں، محترم نور آصف صاحب ہیں، دانیال صاحب ہیں جناب، احتشام ظفر صاحب ہیں جی داتا صاحب کے شہر سے، اور ممتاز حسین صاحب ہیں جناب، آپ سب کو خوش آمدید، اہلا و سہلا۔ ملک ذیشان صاحب ہیں جناب کو بھی خوش آمدید، راؤ جی راؤ صاحب ہیں آپ کو بھی ویلکم جی، صاحبزادہ علی حسن نقشبندی صاحب ہیں جناب کو بھی خوش آمدید، ہمارے دارالعلوم کے سرپرست ہیں ڈاکٹر محمد رفیق صاحب، اہلا و سہلا۔ اسرار جویہ صاحب ہیں، کاشف علی صاحب ہیں، محمد ارسلان اتاری صاحب ہیں، مقدس گل قادری رضوی صاحب ہیں، حافظ محمد اطہر علی صاحب ہیں، نور آصف صاحب، اچھا پھر آپ کا نام ماشاءاللہ آ گیا، نواب راجپوت صاحب ہیں جناب کو بھی خوش آمدید۔ اور یہ ڈجکوڈ والے حضرات جو ہیں یاد رکھیں کہ پرسوں 11 رمضان المبارک کو انشاءاللہ عز و جل دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان میں ڈجکوڈ میں ماہانہ روحانی و تربیتی اجتماع ہوگا، پرسوں بروز بدھ عصر تا مغرب، عصر کی نماز انشاءاللہ 5 بجے با جماعت ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد تلاوت، نعت اقدس، منقبت سرکار بغداد، اصلاحی بیان، اجتماعی ذکر اور اجتماعی دعا، اور پھر انشاءاللہ افطار بھی وہیں دارالعلوم میں ہوگا۔ سب حضرات کو دعوت ہے کہ اس روحانی اجتماع میں شرکت کریں۔ نثار چودھری صاحب ہیں جی میاں چنو سے، جناب کو بھی خوش آمدید۔ محمد بلاول صاحب ہیں
خوش آمدید. بندہ عبد القادر داتا صاحب کے شہر سے خوش آمدید. امیر انس قادری صاحب ہیں، جناب کو بھی مرحبا. غلام مرتضیٰ باروی صاحب ہیں، جناب کو بھی مرحبا. محمد میمون صاحب ہیں جنڈا والا سے، اہلا و سہلا. محمد یامین صاحب سرگودا سے، جناب کو خوش آمدید. وقاص رضا صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید. ملک فہد صاحب ہیں جی، دعاؤں سے نوازا، جزاک اللہ خیر، آمین. حکیم مدثر اقبال صاحب، جناب نے بھی دعا سے نوازا، آمین و جزاک اللہ خیر. پیر مال سے میاں سلیم صاحب ہیں، جناب کو بھی مرحبا. محمد ذیشان سعید صاحب ہیں، اہلا و سہلا. حکیم مدثر صاحب نے لکھا ہے کہ حکمت کے شعبے سے ان کا تعلق ہے، اس شعبے کے حوالے سے بھی شرعی رہنمائی فرماتے رہا کریں. انشاءاللہ عز و جل کسی دن ہم کرتے ہیں جی. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان پر بھی قلم اٹھایا ہے. ہاں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. اور وہ فتویٰ بھی پڑھنا چاہیے، اور خصوصاً ڈاکٹرز حضرات کو، حکماء کو. اور انشاءاللہ کل ہم وہ آپ کو جلد اور ساری تفصیل بھی کل انشاءاللہ بتائیں گے کہ وہ فتاوی رضویہ کی کس جلد میں. آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ جناب ایسا لگے گا کہ جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ساری زندگی شاید صرف ایک اس علم پر لگائی ہو. اور 150 علوم کا بادشاہ ہے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. صادق راجپوت صاحب ہیں جی، جناب نے سلام لکھا، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جناب فیض احمد نقشبندی صاحب ہیں، جناب نے سلام لکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حاجی نجم علی صاحب ہیں، سلام آیا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فیصل اسحاق صاحب ہیں، یا فیصل عاشق صاحب ہیں، سلام آیا آپ کا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اورنگزیب جامی قاری شاہد رضوی گڑھ، سب کا سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. نثار بھائی نے لکھا ہے میاں چنو سے کہ جناب محترم میاں الیاس تنویر صاحب، میاں زاہد ارشاد اتاری صاحب، اچھا ان کی طرف سے سلام ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ان سب کی خدمت میں میرا سلام. مساجد یہ بتا رہی ہیں کہ نمازیوں کی رونق دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کم ہو رہی ہے. بڑے دکھ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بڑھا دیے، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، منزل دکھلائے کسے کو راہ روے منزل ہی نہیں. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ سفر پر تھے اور ایک مقبرے میں یعنی قبرستان میں رکے، اور وہاں انہوں نے 2 رکعتیں ادا کیں. تو مختصر وہ انہوں نے رکعتیں پڑھیں، تو ان کے دل میں یہ رہا کہ میں نے رکعتیں مختصر پڑھی ہیں. فرض نماز نفل تھے. تو اسی خیال میں ان کو نیند آ گئی. تو اسی قبرستان کا ایک مردہ ان کے خواب میں آیا اور کہا کہ آپ اس بات کی فکر میں ہیں کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، لیکن آپ نے 2 رکعتیں ہلکی پڑھی ہیں. اب اس مردے نے جو بات کہی ہے وہ زندوں کے لیے وہ بات محفوظ رکھنے کی ہے. تو اس نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو عمل کرتے ہیں جانتے نہیں ہیں کہ اس کی جزا کیا ہے، اور ہم قبروں والے عملوں کی جزا جان گئے ہیں، لیکن اب ہم وہ نیکیاں کر نہیں سکتے. اگر یہی 2 رکعتیں جو مختصر آپ نے پڑھی ہیں ہم آل قبور کو مل جائیں کہ ہمیں 2 رکعتوں کا موقع دے دیا جائے، تو کل دنیا اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے اس سے بھی ہمیں زیادہ افضل اور بہتر ہے. تو بھائی جی یہ تو واقعی مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان کہ انسان سو رہا ہے، جس دن مرے گا جاگ جائے گا. تو رمضان شریف کی قدر کریں. رمضان شریف پہلے عشرے کا آخری دن طلوع ہو چکا.
10 رمضان شریف میں ہم داخل ہو چکے ہیں. ایام معدودات، گنتی کے دن اور اسی طرح پورے ہو جائیں گے. حسنین طور صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو سلامت رکھے. کل انشاءاللہ الرحمن 10:15 بجے ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. ام المومنین مخدومۃ المسلمین سرکار سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا کا ذکر پاک کریں گے. صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. الہی ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ. ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فضل فرما. تمام مسلمان مردوں، تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما. بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے. سب کے گھروں میں خیر برکت کا نزول فرما، آفتوں بلاؤں وباؤں سے محفوظ رکھ. الہی رزق حلال عطا فرما، مال حرام سے بچا، اپنی جناب سے عطا فرما، غیروں کی محتاجگی سے محفوظ رکھ. عالم اسلام کی خیر کر، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر ہو. جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا تو علیم و خبیر ہے، سب کی حاجات کو جانتا ہے. مولا سب کی حاجات پہ رحمت فرما. یہ رحمت کے 10 دن ہیں اور اب اس کے آخری دن میں ہم داخل ہو گئے. الہی ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام امور پہ رحمت فرما، رحمت فرما، رحمت فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.